وہ کھنڈر حویلی جسے آپ اندر سے دیکھنا چاہتے ہو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ نواز نہیں رکا تھا، اسی لیے آج زندہ تو ہے لیکن مکمل انسان نہیں رہا۔ ایک ایک لفظ کو غور سے سننا تاکہ کہانی کے اندر مکمل گھس جاؤ۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تب ہوئی جب ہم نے اپنے دوست نواز کو مائی دارو کی حویلی میں جانے کا ڈیر دیا۔ سال 2025 دسمبر کی سرد رات، ہم 4 دوست اندرون لوہاری گیٹ لاہور میں ایک دوست کی چھت پر باربیکیو انجوائے کر رہے تھے۔ نبیل، ارسلان، عمران اور نواز، ان سب میں عمران کے علاوہ سب کو ہارر موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم لیپ ٹاپ پر ایک خوفناک ہارر مووی دیکھ رہے تھے۔ عمران بار بار ہمیں منع کر رہا تھا۔ جب بھی کوئی ہارر سین آتا تو عمران کہتا، بس کر دو بھائی، بند کر دو یار، آؤ تاش کھیلتے ہیں یا کچھ اور لگا لو۔ سب عمران کو اگنور کرتے رہے، لیکن نواز، جس کو ہارر موویز کا سب سے زیادہ شوق تھا، بہت غصے میں آ گیا، اور نواز کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ غصہ ہم سب کے اوپر کیا غضبناک تباہی لانے والا ہے۔ نواز بولا، اوے کیا لڑکیوں کی طرح ڈر رہا ہے؟ مرد بن یا نکل جا یہاں سے اور گھنٹے بعد واپس آئیں، ہمارا مزہ خراب نہ کر۔ عمران نے نواز کی بات سنی تو اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا اور بولا، تو کیا چوڑیوں کی طرح سکرین پر مزے لے رہا ہے؟ زیادہ ہمت ہے؟ چل پھر مائی دارو کی حویلی کا چکر لگا کر آ۔ نواز بولا، بیٹا باپ کو چیلنج نہ کر، اگر میں گیا اور 10 منٹ وہاں رکا تو کیا دے گا؟ چل بول۔ پھر میں نے مذاق میں بول دیا، عمران تو ہر منٹ کا 1000 دے دینا۔ نواز بولا، ہاں عمران بول، منظور ہے؟ عمران تھوڑا ہچکچا رہا تھا لیکن بولا، ٹھیک ہے ہر منٹ کا 1000، لیکن 10 منٹ سے اوپر کچھ نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر نبیل بولا، یار دفع کرو، کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ پتہ ہے نا کتنے سالوں سے حویلی بند پڑی ہے۔ میں بولا، ہاں بھائی پچھلے سال حویلی کھولی تھی ایک بندے نے، اور یوٹیوب پر ویڈیو بھی موجود ہے، میں نے دیکھی ہے۔ ویسے تو انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن ویڈیو میں کچھ نظر بھی آیا تھا ایڈیٹر کو بعد میں ایڈیٹنگ کے دوران۔ شاید بلی ہوگی۔ جانے دے نواز کو، اگلے ویکنڈ پہ پھر پارٹی ہوگی۔ ہے عمران 10,000 تیار کر لے بیٹا۔ ہمیں اس موقع پر ذرا اندازہ نہیں تھا کہ یہ شرط ہم سب کو ایسی جگہ پہنچائے گی جہاں سے واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نواز بولا، ارسلان یار چل مووی یہی روک دے، چل بٹ صاحب سے چابی پکڑتے ہیں۔ بٹ صاحب کے بیٹے شانی سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ میں نے اس کو کال کی تو اس نے حامی بھر لی اور ہم سب اٹھے اور اس سے چابی لینے کے لیے پہنچ گئے۔ شانی بولا، یار تم لوگ خیر سے چابی مانگ رہے ہو؟ میں نے ابا کو نہیں بتایا، لیکن آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بھائی صرف 10 منٹ کے لیے چاہیے، اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے۔ پھر اس نے ہمیں چابی دے دی اور ہم سب حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ دسمبر کی رات 10 بجے کا وقت اور حویلی کی تنگ گلی بالکل سنسان تھی۔ سب سو چکے تھے۔ سرد ہوا اور بھی وحشت پھیلا رہی تھی۔ ہم حویلی کے قریب پہنچے تو عمران بولا، ساتھ ہی تھوڑی جائیں گے، چلو یہیں رک جاؤ، آگے نواز اکیلا جائے گا۔ پھر میں نے نواز کو چابی دی اور وہ اکیلا حویلی کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر نواز بولا، ایک بندہ تو ساتھ ہونا چاہیے یار، لائٹ کون پکڑے گا؟ ہم سمجھ گئے کہ یہ اب ڈر گیا ہے اور بہانے بنا رہا ہے۔ نبیل بولا، تو موبائل کی فلیش لائٹ چلا لے، اور اب یہ نہ ہو کہ صرف اندر دروازے میں کھڑا ہو جائے، اوپر والی منزل پر جا کر بالکنی سے ہمیں ہیلو کر اور پھر باہر آئی۔ چل شاباش۔ نواز نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر جب تالے میں چابی لگائی تو تالا فوری کھل گیا، جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اتنے عرصے سے بند پڑا ہے، زنگ لگ چکا ہوگا، مشکل سے کھلے گا، لیکن تالا ایسے کھلا جیسے یہ حویلی نواز کا ہی انتظار کر رہی ہو۔ نواز نے جیب سے موبائل نکالا، فلیش لائٹ آن کی اور حویلی کا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک بار ہماری طرف مڑ کر دیکھا اور پھر اندر چلا گیا۔
اب ہم سب کی نظریں اوپر بالکنی کی طرف تھیں کہ ابھی نواز سامنے آ جائے گا، لیکن انتظار کرتے کرتے 7 منٹ گزر گئے۔ میں تھوڑا گھبرا گیا کہ اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے تھی بالکنی تک پہنچنے میں۔ میں نے عمران کو کہا، یار اتنی دیر؟ تو عمران بولا، لگتا ہے 10,000 پورا کر کے ہی آئے گا۔ میں نے کہا نہیں یار، اتنا نڈر بھی نہیں ہے وہ۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ 12 منٹ ہو گئے، لیکن نواز بالکنی پر نہیں آیا۔ اب ہم سب پریشان ہو گئے اور نبیل بولا، یار چلو چیک کرتے ہیں، شاید پرینک کر رہا ہوگا۔ پھر ہم فوراً حویلی کی طرف گئے، کیونکہ اس حویلی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ جیسے ہی ہم حویلی کے اندر گئے تو اندر مکمل اندھیرا تھا۔ کوڑا کرکٹ کی بو آ رہی تھی، لیکن نواز سامنے نظر نہیں آیا۔ دیواروں پر بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے اور اکثر جگہوں پر خون کے پرانے اور نئے دھبے بھی تھے۔ ہم لوگ ابھی وہاں کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ایک آواز آئی، جیسے کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہو۔ ہم تینوں کو لگا کہ نواز آ رہا ہوگا۔ ہم تینوں اکٹھے آگے بڑھے تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم تینوں مزید گھبرا گئے اور خوف کے مارے عمران بولا، میں باہر جا رہا ہوں، میں یا نہیں رکوں گا۔ نبیل بولا، یار عمران تو ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوتا، نواز ہمارے ساتھ پرینک کر رہا ہوگا، صبر کر۔ پھر اس نے نواز کو آواز دینا شروع کی، نواز نواز کدھر ہے یار، مذاق نہ کر یار، باہر آ جا۔ لیکن نواز کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب چیک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے نبیل کو کہا، بھائی تو اوپر والی منزل پر جا اور میں عمران کے ساتھ یہاں نیچے چیک کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ چلائی اور میں عمران کے ساتھ برآمدے سے آگے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم ابھی باہر نہیں نکلے تھے کہ ہمیں چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم کمرے سے باہر آئے تو ساتھ ہی ایک تہہ خانہ کی سیڑھیاں تھیں، جہاں سے مدھم سی پیلی روشنی نکل رہی تھی۔ عمران تو پسینے سے بھیگ چکا تھا، لیکن میری حالت بھی پوری طرح خراب ہو چکی تھی۔ میں نے عمران کو کہا، یہ نواز کی چیخیں نہیں تھیں اور نہ ہی نبیل کی۔ عمران نے تو رونا شروع کر دیا، بھائی میں نے باہر جانا ہے، میرے ساتھ چل۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ ضد کرتا رہا اور میرا بازو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے لگا۔ اتنے میں اوپر والی منزل سے نبیل کی آواز آئی، ارسلان ارسلان جلدی اوپر آؤ یار۔ میں نے اس کو جواب دیا، کیا ہوا نبیل، ابھی آیا۔ عمران نے ایک بار پھر ہمت کی اور میرے ساتھ ہی اوپر جانے لگا۔ ہم دونوں جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو دیواروں پر بڑے بڑے پنجوں کے نشانات تھے۔ جب ہم اوپر والی منزل پر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اوپر جو کمرے تھے ان میں بھی مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے نبیل کو پکارا، نبیل نبیل، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے عمران کو اشارہ کیا کہ کمرے چیک کرتے ہیں۔ ہم ڈرتے ڈرتے ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہمارے پیچھے سے کوئی تیزی سے گزر گیا۔ ہم دونوں نے یکدم پیچھے دیکھا اور موبائل کی فلیش لائٹ اس طرف کی تو پلر کے پیچھے کوئی ہیبت ناک سایہ نظر آیا۔ مجھے لگا کہ شاید نبیل اور نواز دونوں مل گئے ہیں اور ہم دونوں کو ڈرانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں اس پلر کی طرف جانے لگا۔ عمران بھی میرے پیچھے تھا۔ اچانک مجھے کسی نے ایک طرف سے زوردار دھکا دیا۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر دور جا گرا اور ہماری سائڈ پر روشنی کم ہو گئی، لیکن ہمیں کسی کے عجیب طریقے سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک لمبا سا خوفناک سایہ نظر آیا۔ اس کے بازو جسم سے زیادہ لمبے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی لمبی لمبی تھیں۔ وہ چیز جب نیچے جھکی تو مجھے اس کی آنکھوں کا عکس نظر آیا، جو بلیوں کی آنکھوں کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر میری آواز مکمل بند ہو گئی۔ مجھے اتنا شوق لگا کہ میں چاہتے ہوئے بھی چیخ نہیں مار سکا۔ عمران کا منہ میری طرف تھا۔ اس بلا نے عمران کو ٹانگوں سے پکڑا اور نیچے گرا دیا۔ عمران کی چیخیں نکل گئیں۔
وہ عمران کو گھسیٹ کر ایک کمرے کے اندر لے کر جانے لگی، لیکن میں نے عمران کو بازوں سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اتنے میں نبیل وہاں آ گیا اور اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل کی فلیش لائٹ چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ ہم تینوں نے اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی، وہ سائے جیسی بلا وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل پکڑا اور نبیل سے پوچھا، بھائی یہ خون، یہ سب کیا ہے؟ نبیل بولا، بھائی میں جب اوپر آیا اور نواز کو ڈھونڈ رہا تھا تو اس چیز نے مجھے پکڑ لیا تھا، مجھے دیوار کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب میں نے اللہ کا کلام دل میں پڑھنا شروع کیا تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے کانوں سے خون نکلنے لگا۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر کمرے کے ساتھ والے تہہ خانے میں لے کر جانے کی کوشش کی۔ پھر میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی تو یہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہم نے یہ سب سنا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم میں سے ایک آدھ تو مرے گا، شاید نواز اب تک بچا ہی نہ ہو۔ میں نے ان کو کہا، چلو یار نواز کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب عمران کی طرف دیکھا تو وہ پوری طرح کانپ رہا تھا اور خوف سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن اس نے بس ایک ہی بات بولی، میری وجہ سے ہم سب مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا، یار فی الحال نواز کو بچانا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دو۔ عمران بولا، نیچے والے تہہ خانے سے روشنی آ رہی تھی، شاید وہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ ہم دونوں بھی مان گئے اور پھر فوراً نیچے والے فلور پر آئے۔ نبیل ہلکی آواز میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ ہم ڈرتے ڈرتے اس تہہ خانے کی جانب بڑھے۔ وہاں ابھی بھی پیلی مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے آگے میں تھا، میرے پیچھے عمران اور سب سے پیچھے نبیل۔ ہم جیسے جیسے تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی سیڑھیاں ختم ہوئیں، سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب کے سب سہم گئے۔ یہ منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامنے شیلف کے اوپر ایک دیا جل رہا تھا اور ہم سب کے ایک نہیں بلکہ دو دو سائے نظر آ رہے تھے، اور کونے میں چھوٹے جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ دوسری طرف دیوار کے ساتھ ایک شخص گرا پڑا تھا جس کا منہ دیوار کی طرف تھا، بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹیڑھے ہو رکھے تھے۔ جب نبیل نے اسے سیدھا کیا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا دوست نواز تھا۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی پڑی تھیں لیکن منہ زور سے دبایا ہوا تھا، جیسے سکتے میں موت ہو گئی ہو۔ استغفر اللہ۔ میں نے اس کو ہلایا جلایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر عمران نے اس کی نبض چیک کی جو چل رہی تھی۔ شکر ہے نواز زندہ تھا، لیکن اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں ایک نہیں بلکہ زیادہ بلائیں ہیں جن کی مختلف قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور بڑی مشکل سے تہہ خانے کی تنگ سیڑھیوں سے باہر لے کر آئے اور حویلی کے دروازے تک لے آئے، لیکن پیچھے سے کسی کے تیز تیز سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو نبیل نے مجھے ایسا نہ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ عمران نے حویلی کا دروازہ کھولا اور ہم باہر آ گئے۔ میں نے فوراً شانی کو کال کی اور ہم نواز کو ہسپتال لے گئے۔ شانی کے علاوہ کوئی ہماری بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں فالج کا اٹیک آیا، لیکن نواز ابھی تک بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا۔ محلہ داروں میں سے کسی نے کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں دیکھا، لیکن 4 سے 5 لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بلیاں اندر جائیں تو واپس نہیں آتیں، اور کچھ نے یہ بھی بتایا ہے کہ سکھ مہاراجا نے دارو نام کی دوشیزہ کی محبت میں یہ لال حویلی تعمیر کروائی تھی، اور وہ دوشیزہ عشق میں پاگل ہو کر کالا علم کرتی تھی جو بلیوں کا بہت استعمال کرتی تھی۔ ہم تینوں آج بھی نواز کو ملنے جائیں تو اس کی آنکھوں میں اس بلا کی آنکھوں کا عکس دکھائی دیتا ہے جو ہماری جان کی دشمن تھی، اور شاید وہ نواز کے مکمل ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے جب ہم نواز سے ملنے گئے تو اس نے پہلی بار یہ لفظ بولے، وہ ابھی یہیں ہے۔ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی سنسان اور ویران جگہوں پر مت جایا کریں، اپنی جان کی پرواہ کیا کریں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو اس ای میل ایڈریس پر شیئر کریں، میں آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر نیریٹ کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے
مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔